بسم الله الرحمن الرحيم. أما القياسية فسبعة عوامل. الأول منها الفعل مطلقا سواء كان لازما أو متعديا، ماضيا كان أو مضارعا، أمرا كان أو نهيا. كل فعل يرفع الفاعل، نحو قام زيد وضرب زيد. سامعین، اللہ کا شکر ہے، آج ہم عوامل قیاسیہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما القیاسیۃ، مگر عوامل قیاسیہ، فسبعۃ عوامل، پس یہ ٹوٹل 7 عوامل ہیں۔ اب ان 7 عوامل میں سے پہلا الاول منہا الفعل، ان 7 عوامل قیاسیہ میں سے پہلا الفعل فعل ہے، مطلق فعل ہے۔ کیا مطلب؟ سواء کان الفعل لازما، چاہے فعل لازم ہو، او کان الفعل متعدیا، چاہے فعل متعدی ہو، او ماضیا کان الفعل، او مضارعا، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل امر ہو، او کان نہیا، چاہے فعل نہیں ہو، یعنی مطلق فعل عوامل قیاسیہ میں سے ہے۔ چاہے وہ ماضی ہو جیسے ضرب، چاہے وہ مضارع ہو جیسے یضرب، چاہے وہ امر ہو جیسے اضرب، چاہے وہ نہیں ہو جیسے لا تضرب۔ اسی طرح کیا ہے، فعل لازم ہو جیسے ذہب، اسی طرح فعل متعدی ہو جیسے ضرب زید امرا۔ مطلق فعل عوامل قیاسیہ میں سے ہے۔ اگر یہ لازم ہے فعل تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اگر فعل متعدی ہو تو پھر فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ ادھر تک شاید انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کل فعل یرفع الفاعل، ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ کل فعل، فارمولہ دیا دیکھو، ہر فعل یرفع الفاعل، فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی ہر فعل معلوم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ نحو قام زید، جیسے قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، زید کھڑا ہوا۔ اب قام نے زید فاعل کو کیا دیا؟ رفع دیا، اور قام کیا ہے؟ لازم کی مثال ہے۔ آگے چلو، وضرب زید، اور زید نے مارا۔ اب ضرب فعل متعدی ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، مفعول اس کا مذکور نہیں ہے۔ اب دیکھو، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے۔ قام نے زید کو رفع دیا، ضرب نے پھر سے زید کو رفع دیا۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور مگر جب فعل متعدی ہو تو فَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ کون؟ فعل متعدی۔ فعل لازم تو صرف فاعل کو رفع دے گا، لیکن فعل متعدی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مفعول بہ کو بھی نصب دے گا۔ ایذن نیز، مثل جیسے ضرب زید امرا، زید نے مارا، کس کو مارا؟ امرن، امر کو۔ اب ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، امرن اس کا مفعول بھی ہے۔ اب زید کو فاعل کی بنا پر ضربہ نے رفع دیا، امرن کو مفعول کی بنا پر نصب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ متعدی ہے۔ متعدی ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کام فاعل سے سرزد ہو کر مفعول بھی تک پہنچ جائیں تو اسے متعدی کہتے ہیں۔ اگر فاعل سے گزر کر کسی مفعول بھی تک نہ پہنچے، یعنی اس کی ضرورت نہ ہو، تو اسے لازم کہتے ہیں۔ جیسے قام زید کا، زید کھڑا ہوا۔ اب زید کا کھڑا ہونا کہیں تک تو نہیں پہنچا اور مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرب زید میں کیا ہے؟ زید نے مارا۔ اب مار کسی کو تو پڑی ہے، اب وہ کسی کو کیا بنے گا؟ وہ مفعول بھی بنے گا۔ چلو،
ولا يجوز تقدیم الفاعل علی الفعل بخلاف المفعول. ہاں فرماتے ہیں جائز نہیں ہے فاعل کو مقدم کرنا علی الفعل فعل پر بخلاف المفعول مفعول کے خلاف. فإن تقدیمہ علیہ جائز پس تحقیق کی مفعول کا مقدم کرنا علیہ فعل پر جائز یہ جائز ہے لیکن فاعل کا مقدم کرنا جائز نہیں. اب آگے اور فارمولہ دے رہے ہیں ولا یجوز حذف الفاعل. یہ حذف مضاف فاعل مضاف الیہ لا یجوز کے لیے فاعل ہے. اچھا ولا یجوز حذف الفاعل اور فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے بخلاف المفعول مفعول کے خلاف. فإن حذفہ جائز پس تحقیق کی مفعول کا حذف کرنا جائز ہے. نحو ضرب زید. ضرب زید. اب ضرب فعل ہے زید اس کا فاعل ہے لیکن اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے. ہو سکے وہ امر ہو سکے وہ بکر. اچھا یہ عوامل قیاسیہ میں سے پہلا عامل فعل ہے مطلق فعل. والثانی اور دوسرا عامل عوامل قیاسیہ میں سے المصدر مصدر ہے. وہو اسم حدث اور یہ مصدر اس حدث کا نام ہے اشتق منہ الفعل جس حدث سے فعل کو نکالا جاتا ہے جس حدث سے فعل کو مشتق کیا جاتا ہے اس حدث کا نام کیا ہے مصدر ہے. وإنما سمی مصدرا اور اس حدث کو مصدر نام رکھا گیا کیوں لصدور الفعل عنہ اس لیے کہ اسی مصدر سے فعل کے صادر ہونے کی وجہ سے فعل کے مصدر سے نکلنے کی وجہ سے. فیکون المصدر محلا لہ پس مصدر ہوتا ہے کیا محلا جگہ ہوتا ہے مصدر لہو فعل کے لیے اسی سے فعل مشتق ہوتا ہے مصدر سے نکلتا ہے چونکہ مصدر جو ہے وہ مشتقات کا منبع اور ماخذ ہے. قال البصریون بصرہ والوں نے کہا کیا ان المصدر اصل مصدر جو ہے وہ اصل ہے. بصرہ والے کہتے ہیں مصدر اصل ہے. والفعل فرع اور فعل جو ہے مصدر کی فرع ہے. کیوں؟ بصرہ والے دلیل دیتے ہیں لاستقلالہ بنفسہ اس لیے کہ مصدر جو ہے بذات خود ایک استقلالیت رکھنے کی وجہ سے وہ ایک مستقل چیز ہے کسی کے وہ محتاج نہ ہونے کی وجہ سے. ایک وعدم احتیاجہ الی الفعل اور مصدر کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے فعل کی طرف بخلاف الفعل فعل کے خلاف. اچھا فإنہ غیر مستقل بنفسہ پس فعل کیا ہے مستقل نہیں ہے بذات خود. ہاں وہ محتاج الی الاسم اور فعل محتاج ہوتا ہے اسم کی طرف یعنی فاعل کی طرف لیکن مصدر کے لیے ضروری نہیں. لہذا مصدر اصل ہے فعل فرع ہے چونکہ مصدر بذات خود ایک مستقل چیز ہے وہ استقلالیت رکھتا ہے اور فعل کا وہ محتاج نہیں ہے. اور دوسرا فرق کیا بتایا یعنی مصدر فعل کا محتاج نہیں ہے. دو دلیلیں بیان کی. پہلی دلیل مصدر استقلالیت رکھتا ہے دوسری دلیل یہ بیان کی وہ فعل کا محتاج نہیں ہے اور کہا کہ فعل جو ہے وہ غیر مستقل ہے وہ استقلالیت نہیں رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اسم کا محتاج ہے لہذا فعل فرع ہے مصدر اصل ہے. وقال الکوفیون اور کوفی والے کہتے ہیں ان الفعل اصل والمصدر فرع
وہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ بصرہ والے تو کہتے تھے مصدر اصل ہے فعل فرع ہے، لیکن کوفہ والے کہتے ہیں فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ کیوں؟ کوفہ والوں کی دلیل لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِإِعْلَالِهِ، ہاں مصدر کے اعلال ہونے کی وجہ سے، بِإِعْلَالِهِ فعل کے اعلال ہونے کے ساتھ، اگر کسی فعل میں اعلال ہوا ہے تو اس کے مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے۔ وَصِحَّتِهِ بِصِحَّتِهِ، اور مصدر کے صحیح ہونے کی وجہ سے، بِصِحَّتِهِ فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے، مطلب جہاں فعل میں اعلال واقع نہ ہو تو اس کے مصدر میں بھی اعلال واقع نہیں ہوتا ہے۔ نحو قام قیاماً، قامہ میں اعلال ہوا تھا اس لیے اس کے مصدر میں قیاماً، قواماً سے قیاماً اعلال ہو کر قیاماً بن گیا، چونکہ قامہ میں اعلال ہوا ہے۔ وقاوم قواماً، ہاں اور قاومہ میں اعلال نہیں ہوا ہے، واو اپنی حالت پہ ہے، تو قواماً مصدر میں بھی صحیح کی طرح اعلال نہیں ہوا ہے۔ اُعِلَّ قیاماً، قیاماً میں اعلال کیا گیا، کس طرح؟ بقلب الواو، واو کو تبدیل کرنے کے ساتھ، فیہ یاءً، یعنی اس میں قیاماً میں یا میں تبدیل کرنے کے ساتھ، ہاں کیوں؟ لقلب الواو الفاً فی قامہ، اس لیے کہ قامہ میں واو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، کل ان کی دلیل کے ساتھ آپ کو اُعِلَّ قیاماً بقلب الواو سے انشاءاللہ آپ کو آگے لے کے چلیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔